یروشلم میں یہ گتسمنی کا باغ ہے جی ہاں، گتسمنی کا باغ جہاں پر یسوع مسیح نے آ کر دعا کی تھی۔ اور اس باغ کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یسوع مسیح یہاں پر ہر روز ہی تقریباً رات کے ٹائم آیا کرتے تھے، اور لکھا ہے کہ وہ اپنے دستور کے مطابق جو ہے نا اس پہاڑ کو چلا جاتا تھا اور وہاں پر ساری رات دعا میں گزارتا تھا۔ یہی مانا جاتا ہے روایات کے حساب سے بھی، اور کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر خداوند جو تھے وہ آتے ہوتے تھے۔ اور یہاں پر جو مشہور واقعہ گتسمنی کا ہم سب جانتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کے پکڑوائے جانے والا واقعہ ہے۔ یہودا اسکریوتی نے اسی جگہ پر خداوند کو آ کے پکڑوایا تھا، اور وہ پطرس کے ساتھ اور یعقوب اور یوحنا کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے تھے اور دعا میں تھے، اور خداوند نے کہا تھا کہ جاگتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، دعا کرتے رہو۔ اور لکھا ہے کہ پھر وہ ٹپا بڑھ کر آگے ان سے تو دعا کرنے کو جھکا۔ یہی وہ سارے کا سارا ایریا ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح آتے تھے۔ اور یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت پرانے درخت ہیں، آرکیولوجسٹس کے حساب سے بھی یہ جو ہے نا ان درختوں میں شمار ہوتا ہے کہ جو دنیا میں پرانے سے پرانے درخت جو ہے نا ان کی کیٹیگریز میں یہ آتے ہیں۔ اور گتسمنی جو عبرانی لفظ ہے نا، اس کا مطلب جو ہے وہ بھی جب ہم دیکھیں تو اس کا مطلب بھی ہے گیت سیمن۔ ایکچولی گیت سیمن کا مطلب ہے آئل پریس۔ آئل پریس کے یہاں پر کولو سے جو تھا نا زیتونوں کو کچلا جاتا تھا، ان کو پریس کیا جاتا تھا اور اس سے آئل نکلتا تھا، اور وہ آئل جو تھا وہ یوز کیا جاتا تھا سب سے پہلے ہیکل میں، چراغ دان کو جلانے کے لیے، شمعدان کو جو سونے کا شمعدان تھا منورہ اس کو جلایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ پھر باقی کاموں میں بھی وہ زیتون کا تیل لایا جاتا تھا۔ تو وہ اسی ہی جگہ سے جو تھا نا زیتون اکٹھے کر کے، اور یہاں پہ کولو ہوتا تھا اس کو پریس کر کے تو کیا جاتا تھا۔ یہ بڑے پرانے درخت ہیں، اور خداوند کا یہاں پر آنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ اس کا بھی کچلا جانا تھا، اور تیل جو ہے وہ کچلے جانے سے ہے۔ اور یسوع مسیح کا ایک نام جو مسیح ہے، دا انوائنٹڈ ون جو ہے، وہ بھی یہی ہے۔ انوائنٹنگ جو ہے وہ تیل سے آتی ہے، وہ مسیح کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ انہوں نے اس جگہ تصویر بھی بنائی ہے کہ خداوند نے یہاں پہ آ کے دعا کی تھی۔ تو یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ اس جگہ سے یسوع مسیح کی جو کچلے جانے کا آغاز ہوا تھا، اس لیے اس کو گتسمنی کہتے ہیں کہ کرائسٹ واز اباؤٹ ٹو پیئرسڈ، ادھر سے سٹارٹنگ پوائنٹ تھا۔ اور وہ جیسے ہی آتا ہے، آپ کو پتہ ہی یہودا اسکریوتی، تو وہ جو ہے نا خداوند کہتے ہیں آ جا میاں، تو اپنا کام کر جس کام کو تو آیا، اور وہ اس کو پکڑ کر تو لے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گتسمنی جو ہے نا یہ زیتون کے پہاڑ پر ہے۔ لوکیشن وائز اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ زیتون کے پہاڑ پر ہے، اور یہاں پر یہ باغ ہے، اور یہ زیتون کا پہاڑ بھی کلام مقدس میں بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور خداوند کی یہ فیورٹ جگہوں میں سے ایک جگہ تھی کہ خداوند لکھا اپنے دستور کے موافق وہ یہاں پہ آتے ہوتے تھے، اور شاگردوں کے ساتھ بھی پہاڑوں پہ خداوند کافی ٹائم گزارتے تھے۔ پہاڑوں پہ، جیسے پہاڑی واس ایک ہی جگہ ہے، تو پہاڑوں پر چڑھ جاتے تھے اور وہاں پہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ تو یہ اسرائیل میں، یروشلم میں یہ آج بھی موجود ہے، اور بڑی تعداد میں جو ہے نا لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر خداوند آپ کو بھی توفیق بخشے، ہمت بخشے، کسی طریقے سے بھی آپ اسرائیل آ سکیں، دیز آر دا پلیسز وچ از لائیو، کہ یہ ابھی آج بھی جو ہے نا بائبل کو جو ہے نا بالکل لائیو کر دیتی ہے ہمارے آگے، کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ جگہیں موجود ہے، خداوند یہاں پہ آتے تھے اور بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ یہ بہت ہی فیمس جگہوں میں سے ہیں۔ مسیحی جب وزٹ کرتے ہیں اسرائیل کو، یروشلم کو خصوصاً، تو یہ جگہیں وہ دیکھتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت بخشے، آمین۔